أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں، اور وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کریں، پس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی، پس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ خداوندہ جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ جواب میں ان کے رب نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور جو ستائے گئے میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہاں ان کی جزا یہ ہے کہ یہاں اور بہترین جزا ہے اللہ کے یہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ سامانی ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کے طرف بھیجی گئی تھی، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی آیت کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ اے لوگوں، وہ جو ایمان لائے ہو صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ محترم حضرات، میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 20ویں اور آخری رکوع کی 2 آیات کی تلاوت کی اور پورے رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس میں جنگ احد کا ذکر آیا، اور یہ سورہ پہلے سے جہاں شروع ہوئی ہے وہاں یہ ہے کہ اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اللہ نے محکمات بھی بھیجے آیتیں ہیں، مشابہات کی آیتیں بھی بھیجی ہیں، اور اس پہ آپ کو جو ہے عمل کرنا ہے۔ اب یہاں بھی سورہ بقرہ میں جیسے آخری میں اللہ کی تعریف پہ، اللہ کے دعا پر سورہ بقرہ ختم ہوئی تھی،
سورہ آل عمران کا بھی یہی انداز ہے آخر میں، اور یہاں دعا کے شکل میں جو ہے بہت سی باتوں کو جو ہے اللہ کے سامنے خود اقرار کیا گیا ہے۔ ایک بات بتائیں، زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین اور آسمانوں کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں نشانیاں ہوش مند لوگوں کی۔ یعنی کوئی آدمی بھی ایمان نہیں لایا ہے، وہ خدا کو پہچانتا نہیں، کسی جنگل میں پیدا ہو گیا ہے، تب بھی اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ صاحب اتنی پابندی سے کیسے سورج نکلتا ہے، کیسے ڈھلتا ہے، یہ چاند کیسے برابر اپنے آپ چل رہا ہے، تو یہ ساروں کی طرف وہ غور کرتا ہے، یہ اپنے آپ کیسے ہو سکتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ ایک آم کا جھاڑ آ گیا پورا، اس کو آم لگ رہے ہیں، ایک انگور کی بیل ہے اس کو انگور لگ رہے ہیں، پھر وہ بیج آپ ڈال رہے ہیں، پھر وہ انگور نکل رہے ہیں اس میں سے، جس کا بیج بو رہے ہیں وہ نکل رہا ہے۔ یہ دنیا کے اندر رنگ برنگی پھول پھل اور یہ صبح کے نظارے، شام کے نظارے، تو آدمی جب غور کرتا ہے تو اس پہ جو بھی عقل مند ہے وہ خاموش نہیں بیٹھے گا، اور عقل مند تو اور زیادہ سوچتا ہے۔ جیسے نیوٹن نے دیکھا کہ بھئی سیب نیچے گر رہا ہے، اس نے دیکھا تو اس نے کہا نیچے کیوں گرتا ہے سیب، اوپر کیوں نہیں جاتا؟ تو معلوم ہوا کہ گرتواکرشن شکتی، گریویٹیشنل فورس، اس کے وجہ سے کتنی تحقیقات ہو گئی۔ تو یہاں حکمتیں بھری ہوئی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں حکمتیں بھری ہوئی ہیں، تو جو اس پہ غور فکر کرتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ ایسا آدمی جو اپنی عقل کو تانی نہ دے، کوئی سمجھے ہی نہیں، تو ایسا آدمی جو ہے نہ خدا تک بھی پہنچ سکتا ہے، نہ دنیا میں کوئی بہتر کام انجام دے سکتا ہے۔ تو کہا کہ ایسا جو لوگ کرتے ہیں، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ خدا کو پہچان جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا چاند، کیا پانی، کیا کھانا، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ تو نے یہ سب کچھ بنایا، کیسے جوڑا بنایا، کیسے بچے پیدا ہو گئے، کیسے خاندان چل رہے ہیں پورے، تو جانور کیسے ہیں، وہ کیسے بن رہے ہیں، وہ انسانوں کے کام میں کیسے آ رہے ہیں، تو وہ یاد کرتے ہیں۔ جیسا دیکھیے اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو جیسے انسان کا دل دھڑکتا ہے، اب دل دھڑکنا کسی کا بند ہو گیا تو ہم کہتے ہیں اس کی موت ہو گئی، تو یہ جسمانی موت ہے، مگر اگر دل اللہ 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 نہیں کر رہا تو یہ روحانی موت ہے۔ بہت اچھا لکھا ہے تدبر قرآن میں، امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھے اس کے اندر حساب دیے، وہ تشریح دی ہے اس کے اندر کہ وہ اٹھتے لیٹتے وہ بار بار ان کو خدا کو یاد کرتے ہیں، اور جو جتنا خدا کو یاد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایسا آدمی کیسا مشکل میں پھنس سکتا ہے؟ بار بار پوری نگہبانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے ساتھ لگی ہوئی رہتی ہے۔ تو جو عقل مند ہیں غور کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ غور فکر کرتے ہیں زمین اور پیدائش میں، وہ ایسا نہیں کرتے بس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بول رہے ختم۔ غور کرنا چاہیے نا دنیا میں کیسا ہو رہا ہے، آدمی کو غور فکر کے بغیر یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کو سوچنا چاہیے اب دنیا ہے ہماری کیسا ایک دم بالکل خلا میں لٹکی ہوئی ہے، بھئی کیسے ہم الٹے لٹکے ہوئے ہیں، جیسا بال پہ اگر پن لگا دیں تو ایسا الٹے لٹکے ہوئے ہیں ہم دنیا کے اندر، کیسا لٹکے ہوئے ہیں۔ تو آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا، سمندر کی گہرائیوں پہ غور کریں گے تو معلوم ہوگا، سمندر کے اندر کی مچھلیوں پہ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے ڈسکوری چینل وغیرہ، یہ جتنا آپ دیکھیں گے اور غور کریں گے کہ یہ کیسا بن گیا، یہ پوری کائنات کے مالک کی کیا طاقت ہوگی جب آپ کا سر جھکتا ہے، کیسے وہ بچا لیتا ہے ایکسیڈنٹس کے اندر، آپ کیسے کیسے کرشمے ہوتے ہیں، تعجبات ہوتے ہیں ہمارے سامنے، تو پھر ہمارا دل بالکل اس کی طرف جاتا ہے، غور کرتا ہے۔ ایک نطفہ ہے اس سے بچہ کیسا بن رہا ہے بتائیے، غور فکر کی بات ہے، کیسا یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو جتنا آدمی غور فکر کرے گا ہر چیز میں کہ خیر کیسا ہو رہا ہے، بھلائی کیسا ہو رہا ہے، پوری دنیا کیسا چل رہی ہے، اس کا انجام کیا ہو، تو وہ غور فکر کرتے ہیں۔ ربنا، اس کے واسطے کہا کہ ایک لمحے کا غور فکر پوری رات کی نماز سے زیادہ بہتر ہے۔ غور فکر نماز، اب دیکھیے اس سے اور ایک اچھی بات یاد آ گئی، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ بھئی حفظ کرو، قرآن کو حفظ کرو، کہیں ایسا قرآن مجید کے اندر نہیں ہے، مگر قرآن کی تھوڑی سی آیتیں نہیں جاتی کہ اللہ تبارک تعالیٰ برابر بولتا ہے لعلکم تاخلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، لعلکم یتفکرون ہے جیسا بتایا، تتفکرون بتایا، تو یہ جو ہے نا اس کے اوپر قرآن یعلمون اس کی طرف آدمی ابھارتا ہے، تو آدمی کوئی ایک آیت پڑھے نا اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس لیے لوگ کہتے تھے کہ جب تک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آیت نہیں سمجھتے تھے دوسری آیت کی طرف نہیں بڑھتے تھے۔ آپ غور فکر کیجئے نا تو آپ کی زندگی میں معلوم ہوگا۔ جیسے دیکھیے
ٹائم کی پابندی کر لیجیے آپ. ٹائم سورج بالکل آج اگر غروب ہوا ہے 6:20 پہ، اگلے 31 جنوری کو بھی یہی ٹائم اس کا ہوگا. چاند کو دیکھیے کبھی گڑبڑاتا نہیں ہے. اب اس کے مطابق جو لوگ ٹائم کی پابندی کر رہے ہیں انگلینڈ میں، امریکہ میں، وہ کتنی ترقی کر رہے ہیں. وہاں کی ٹرین کبھی لیٹ ہوتی ہے کیا؟ نہیں ہوتی ہے، لیٹ نہیں ہوتی. آپ بڑی ہماری ٹرین کا حال دیکھیے، وہاں جو وعدہ کرتا ہے اس سے کوئی پھرتا ہے کیا؟ نہیں پھرتا ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے اس کا انجام. وہ اتنے بڑے جو غالب ہو گئے ہیں آج دنیا کے اندر، ان کی وہ باقی نہیں رہے گی. 1 سیکنڈ کا بھی فرق پڑ گیا تو ایک سیکنڈ کا وہ لحاظ رکھتے ہیں. وہ ان کے پاس اسٹڈی کی جو لوگ وہاں باہر جا کر آئے ان کے سوچئے. اللہ نے ہم کو بھی پابند کیا، ہم روزہ بھی وقت پہ کھولتے ہیں، نماز یہاں لگی ہوئی ہے، 4 لوگ رہیں گے تو بھی کھڑے رہتے ہے نا، کھڑے رہتے ہیں. لیکن وہی ہمارا اجتماع آ گیا، 4 رہے تو لوگ سوچتے ہیں اور ذرا زیادہ آ گئے تو اچھا ہے نا. مطلب تبدیلی نہیں آئی دل. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تم ٹائم کے پابند بنو. اب یہ جو تفہیم القرآن جنہوں نے لکھا ہے، مولانا ابو العلا مودودی علیہ رحمہ اللہ، ان کو ان کے مرتبے بڑے کرے جنت میں. لوگ کہتے ہیں کہ اجتماع میں آتے ہی لوگ اپنی گھڑیاں درست کرتے تھے، کبھی لیٹ نہیں ہوئی. میں نے مولانا ابو اللہ اصلاحی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، کبھی لیٹ نہیں ہوئے. وہ اجتماعات میں لیٹ ہی نہیں ہوتے تھے کبھی. انہوں نے پابندی، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کامیابی دی. کہیں بھی کوئی بھی چیز، آپ ٹرین میں چلے جائیں گے، لیٹ ہو جائیں گے تو ٹرین ملتی ہے کہ آپ، یا فلائٹ کتنے لوگوں کا مس ہو گیا اس کی وجہ سے. تو ٹائم کی جو قیمت ہے یہ اس سے سمجھ میں آتا ہے. چاند سورج کر رہا ہے، وہ بھی اللہ کے بندے. آپ بھی اگر اس پہ کریں گے نا تو وہ کامیاب ہوتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ صبح میں اٹھنے کا ایک موٹیویشن والے نے بہت اچھا کہا. سب یہ کہتے ہیں صبح میں اٹھنا چاہیے. ہاں چاہیے کیا نہیں، واٹس ایپ پہ سب لکھ دیں گے صبح میں اٹھنا چاہیے، اور سب کب اٹھ رہے ہیں؟ 11 بجے، ہے نا. تو چاہیے بولنے سے نہیں ہوتا، اس پہ جب آپ عمل کریں گے. صبح میں اٹھنا، ایسا ہوا ہے کہ دنیا میں جو کامیاب لوگ ہیں وہ دیر سے اٹھتے ہیں، کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ بناؤ بگاڑ کا طریقہ ہے، خدا نے بتا دیا. جس کو کامیاب ہونا ہے اس کو صبح میں اٹھنا ہے. ہاں جو صبح میں اٹھ کے شراب پی رہے ہیں، گندے کاموں میں پڑ رہے ہیں، اس سے اچھا ہے کہ کوئی سو جائے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں. مگر صبح میں اٹھے بغیر کسی کو کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی. یہ بنیادی باتیں ہیں. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، وہ پکار اٹھتے ہیں کہ ہمارے رب یہ تو نے فضول نہیں بنائے، یہ دنیا چاند کیوں بنائے؟ ہماری آزمائش کے لیے بنائے. ایسا سب ہوتا ہے کیا؟ ہم کسی کو 10 روپے دیتے تو اس کا حساب لیتے. اب ایک نوکری رہتی، نوکری جو لوگ کرتے، چاہے گورنمنٹ کی ہو گیا، یہ 10 بجے بولے تو ان کو 10 بجے حاضر رہنا پڑتا ہے. نوٹس مل جاتی ہے ان کو وہاں سے، 3 دن لیٹ آ گئے، 2 دن لیٹ. اب تو انگوٹھا رکھ رہے ہیں، یہاں آئے گے نہیں برابر. ٹیچر کیوں کر رہے ہیں؟ چند پیسوں کے نتیجے میں. کیا دے رہے ہیں آپ کو؟ 1 لاکھ 1.5 لاکھ مہینے کو، یا 50,000 40,000، وہ برابر پکڑ رہے ہیں آپ کو پوری طریقے سے. تو یہ ساری کائنات کا مالک جس نے نطفے سے انسان کو بنایا، اس کا خون دوڑا رہا ہے، اس کا کلیجہ کیسا کام کر رہا ہے، اس کی آنکھیں کیسا کام کر رہی ہیں، حیرت ہے اس پہ. آپ ایک پہ جائیے، اس کی آنکھ کی بتاتے ہیں جو باریک باریک نسیں، اگر یہ نکال دیں پوری تو دنیا کا ایک گھیرا ہو جائے گا. اتنی باریک باریک نسیں جب ہم کو نظر آ رہا ہے، ورنہ اندھے ہو جائیں گے. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو اللہ نے یہ جو روشنی دی ہے کیوں دی ہے؟ آنکھوں کی دیکھنے کے لیے، بصیرت کے لیے دی ہے. صرف بصارت کے لیے نہیں دی ہے کہ آدمی کو خالی سامنے کا نظر آئے. آدمی کو تاریخ کی باتیں بھی نظر آتی ہیں. آپ کو نوح علیہ السلام کی باتیں بھی سمجھ میں آتی ہیں، آدم علیہ السلام کی پیدائش کی باتیں بھی سمجھ میں آتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب یہ جان جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تو نے یہ فضول نہیں بنایا. سبحانک فقنا عذاب النار، پاک ہے تو، ہم تیری کرتے ہیں. اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ جو اس کے خلاف کرے گا اس کو جہنم کی آگ چھوئے گی. اس کو سیدھا بہت خطرناک ہے. اس لیے جس کے اندر زیادہ تقویٰ ہوتا ہے نا، ان کو تو ایسا لگتا ہے بالکل ہماری یہاں آگ کھڑی ہوئی ہے. ہم ادھر جھوٹ بولے ڈھکیل دیے گئے، ہم نے دغا بازی کی، ہم نے وعدہ خلافی کی، ہم نے چال بازی کی. سیدھا اس کو بولتے ہیں مستحضر رہنا. آپ کے سامنے دوزخ اور جنت مستحضر ہے تو آپ کام کرتے، ورنہ آپ کیا کرتے؟ 100 بلیاں بھی 100 چوہے بھی کھا لیتے بلی، مگر مطلب کئی گناہ کر لیتے، کچھ اثر نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بات بتا رہے ہیں کہ اللہ سے وہ بار بار گڑا کے بولتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے، آگ کے عذاب سے بچا لے. ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیتا، اے ہمارے رب بے شک جس کو تو نے پکڑ لیا اور جس کو تو نے داخل کر دیا آگ میں، من تدخل النار، تو نے ڈال دیا آگ میں، فقط اخزیتا، تو نے اسے پکڑ لیا. تو نے جو ہے اس کو، تو نے اس پہ ذلت تھوپ دی، تو نے اس کو رسوا کر دیا جس کو جہنم میں. اب جہنم میں جو جائے گا، اب بار بار پورے قرآن میں ہے کہ وہ نکلنے کی کوشش کریں گے، لوہے کے جو ہے نا کانٹے ہوں گے، اس سے اس کو کھورے ہوں گے، اس سے ان کو کھینچا جائے، وہ نکل نہیں سکیں گے اس کے اندر سے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، تو ان کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا.
پھر یہ دعا کے انداز میں بتا رہے ہیں، وہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، یہ ربنا ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب ہم نے سنا ایک پکارنے والا پکار رہا ہے، آواز دے رہا ہے، کس کے لیے؟ للایمان، ایمان لاؤ اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ، قیامت کے دن پہ۔ رسول یعنی پکار رہا ہے، ایک دائی پکار رہا ہے، پکار رہا تھا وہ کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، یعنی یقین رکھو، توکل کرو، بھروسہ کرو، اسی کے بن کے رہ جاؤ۔ تو کیا ہوا؟ ان آمنوا بربکم، کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر تم، فآمنا، تو ہم ایمان لائے۔ دعویٰ نہیں کر رہے ہیں وہ، یہاں دعویٰ کے الفاظ نہیں ہیں، یہ دعا کے الفاظ ہیں، خدا سے کہہ رہے ہیں کہ اے رب ایسا ہوا تھا۔ واقعی لوگوں نے جب ہم نے غور کیا تو ہم بھی اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی مالک ہونا چاہیے، لیکن ہم کو یقین کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ ہمارا گمان ہی تھا ایک حد تک کہ خدا ہونا چاہیے بول کے، لیکن جب تمہارے رسول نے آ کر ہمارے سامنے یہ بات بتائی کہ واقعی تم ایسے ہو اور تمہاری صفات یہ ہیں، تو ہم ایمان لائیں۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، تو اے ہمارے رب تو ہم کو معاف کر دے، ہماری مغفرت فرما دے۔ ہم ایمان لے آئے، ہم اچھے عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا کر، ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیوں کو ہم سے ہٹا دے، ہمارے اندر جو برائیاں ہیں، گناہ کی باتیں ہیں، اس کو ہم سے، ہمارے جو برے اعمال ہیں اس کو ہٹا دے، ہمارے سے مٹا دے۔ وتوفنا مع الابرار، اور تو ہم کو موت دے تو اس حال میں نیک لوگوں کے ساتھ۔ دیکھیں نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو نیک کام کریں گے، بد لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی ہے اور بدکاروں کے ساتھ رہتا ہو، گنہگاروں کے ساتھ، وہی چاہے گا اپنے ساتھ ایک پر نور محفل ہو، میرے ساتھ ایسی لوگ رہیں جو خدا کو ماننے والے ہیں، میرے ساتھ ایسی ہوں جو آخرت سے ڈرنے والے ہوں، آخرت میں جانے سے ڈرنے والے ہوں، تو وہ اس کی تلاش کرے گا۔ بار اس کو کہتے ہیں کوئی بھی نیک کام، ابرار، نیک کام کرنے والے، ہر طریقے کے نیک کام کرنے والے، بھلائی کے کام کرنے والے۔ اس کے بعد فرمایا ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے ہمارے رب جو وعدے تو نے اپنے رسولوں سے کیے ہیں، رسولک رے پہ اگر پیش آ جاتا ہے تو وہ بہو وچن ہوتا ہے، اگر زبر آئے گا تو ایک وچن۔ تو نے اپنے تمام رسولوں سے جو وعدے کیے ہیں کہ اگر تم نیک عمل کرو گے، مجھے مانو گے تو میں جنت دوں گا، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ تو فرمایا جا رہا ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہم کو رسوا مت کر قیامت کے دن، ہم کو ذلیل مت کر، یعنی عذاب جہنم میں ہم کو مت ڈال۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ ایسا تو ہوتا نہیں کہ تو نے کوئی وعدہ کیا اس کے خلاف کر رہا ہے، خود خدا کہہ رہا ہے، اور خدا نے یہ دعا سکھائی، اس لیے ہم پڑھ سکتے ہیں، ورنہ یہ شک کی بات ہوگی کسی سے کہہ رہے ہیں آپ نے وعدہ کیا، آپ تو وعدہ خلافی نہیں کرتے نا، مگر رب نے سکھایا، رب نے کہا تم مجھ سے کہو میں نے وعدہ کیا ہے تو تم ڈیمانڈ کر سکتے ہو، میرے ذمے ایک قرض ہے تمہارے لیے کہ میں جو قرض جو مانگ رہا ہوں تم سے وہ مجھے ادا کرنا ہے، تو اب میری بات ہے، تم مجھ سے پوچھ سکتے ہو، جنت پوچھ سکتے ہو، معافی پوچھ سکتے ہو، اپنے اعمال کی جزا پوچھ سکتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں۔ کیا بہترین آیت ہے اس کے آگے، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عملا عامل منکم من ذکر او انثی، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قبول کر لیا ان کے رب نے ان کی دعا کو، یہ سب کچھ ہوا تھا گارنٹی۔ اب اللہ ہی کہہ دے کہ میں نے یہ قبول کر لیا تو کیا شک اس کے اندر باقی رہا۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، من ذکر اور انثی، چاہے وہ مرد ہو کیا عورت۔ پہلے عورت کی قیمت ہی نہیں تھی، اب جتنی مرد کو نماز کی ملے گی اتنا ہی عورت کو ملے گا، جیسے زکوٰۃ مرد دیتا ہے عورت بھی دیتی ہے، بلکہ مرد جب جا کے باہر دین کا کام کرتا ہے، عورت قربانی دے کے گھر کو سنبھالتی ہے تو اس پورے حصے کی ذمہ دار ہے۔ صحابہ اکرام سے پوچھا، جو خواتین تھیں صحابیات، انہوں نے جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہمارے شوہر تو کتنا جہاد کرتے ہیں، دن رات کام کرتے ہیں، اور ہم یہاں ہیں کیا ہے، کھانا پکا رہے ہیں، ان کے بچوں کو پال رہے ہیں، گھر صاف رکھ رہے ہیں، پورے گھر کی چار دیواری میں ہم وہ ہو گئے، یا تھوڑا بہت دین کا کام کر لیتے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا وہ جو جہاد کر رہے ہیں، وہ جو جد و جہد کر رہے ہیں، وہ پورا ایکول اتنا ہی ثواب تمہارے لیے بھی ہے۔ اگر تم ان کو یہ موقع نہ دو تو نہ کریں۔ عورت کرنے لگی گھر میں یہ ہونا، وہ بار بار بھیج رہی ہے مجھے زیور ہونا، گھر ہونا، تم گھر میں بیٹھو، میرے ساتھ بیٹھو، اب وہ جانے ہی نہیں دیتی شوہر کو باہر کہیں، تو اس کو کیسا اجر ملے گا؟ تو باہر جا کے قربانی کی بات ہے۔ جتنے بڑے لیڈر جتنے دنیا میں گزرے نا، تو ان کے گھر ذرا متاثر رہتے ہیں، وہ عورتوں کو وہ سکون نہیں ملتا، ورنہ لے کے چلے وہ، ارے کہاں ٹرپ پہ جا رہے ہیں، ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، اب ان کے بچے بھی للچاتے کہ صاحب ہمارے ابا بھی لے کے جاتے تو اچھا، مگر دین کے کام میں پھنسے ہوئے، اللہ کی جہاد، اللہ کے لیے جد و جہد میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کا بڑا اجر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری شکل میں سے لوٹاتے رہتا ہے۔ تو ایسا ہی اجر جو ہے ان کی بیویوں کو بھی ہے، ایسا ان کے بچوں کو بھی ہے، کیونکہ ان کے بھی حقوق جو ہے متاثر ہو جاتے ہیں کبھی۔ تو یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین گئی تھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو کچھ مرد باہر کرتے ہیں اتنا پورا کا پورا اجر ان خواتین کے بھی لیے ہے جو ان کے لیے یہ وقت جو ہے مہیا کر رہی ہیں۔ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہو، اس میں اونچ نہیں۔ دیکھیں یہ لوگ کہتے ہیں نا اسلام میں جو ہے مرد عورت کی برابری نہیں ہے، بالکل غلط بات۔ وہ جائیداد کے سلسلے میں ہے کہ عورت کی کیا ذمہ داریاں، اس کو کتنا ملنا چاہیے، آدمی کو کتنا چاہیے، وہ بھی اللہ نے انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ کیا ہے، ورنہ ہر معاملے میں ہر کام میں عورت اور آدمی کے برابر اختیارات ہیں، اللہ کے پاس بھی ہیں، فرائض میں کوئی کمی نہیں ہے، نوافل میں کوئی کمی نہیں ہے، حقوق میں کوئی کمی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اندر فرق کرنے والا بھی نہیں ہے۔ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور جو لوگ ہجرت کر چکے میری راہ، چھوڑ دیا انہوں، گھر بار چھوڑنا پڑا ان کو۔ اب کون چاہتا ہے صاحب گھر کا آرام چھوڑ کے باہر پھرتے بیٹھے، خام ٹرینوں میں راتیں گزارے، بسوں میں راتیں گزارے، کس کے پاس تو بھی بہت سے لوگوں تو اپنے گھر کی سوا کہیں نیند ہی نہیں آتی، بڑا تعجب کی بات۔ اب انہوں نے سب چھوڑا، اب ہجرت یہ ہے، وہاں ہجرت یہ، یہاں جو ہجرت کا ذکر ہے وہ تو مکہ سے جو لوگ مدینہ آئے تھے سب کچھ چھوڑنا معمولی بات ہے، دادا پردادا جان رہے، سب اپنا خاندان رہا، وہ چھوڑ کے جو ہے دوسری طرف آ کے مجبوری میں جو رہنا پڑا، وہ اخرجوا من دیا، ان کے گھروں سے نکال دیے گئے، وہ چھینا بھی گیا، وہ خود بھی نہیں نکلے بلکہ ان کے جو گھر تھے وہ بھی نکلے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہوا 8 ہجری میں، تو صحابہ نے جا کے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے لیں کیا؟ ہمارے تو گھر تھے نا، یہ لوگوں نے ایسی قبضے کر کے رکھے ہیں ہم کو ہٹا کے، وہ تو گھر تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جو چیز اللہ کی راہ میں گئی اسے واپس لوگے؟ وہ تو چلی گئی، اللہ کی راہ میں گئی، وہاں طے ہو گیا، اب واپس۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ آدمی قبول کر لے کس کی جائیداد، کسی کے پیسوں کو، کسی کے وقت کو، اسی لیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اسی لیے نہیں دیتا قرآن، یہ بہت قیمتی چیز ہے، کیا وہ ایسے آئے غیروں کو دے گا کیا؟ اس لیے ہدایت ہی نہیں ہوتی، انہوں قرآن ہی نہیں پڑھ سکتے، یہ بہت بدنصیبی ہے ان لوگوں کی، لوگ سمجھ رہے ہیں ہم قرآن نہیں پڑھ رہے، اصل بات یہ ہے کہ قرآن اللہ تبارک تعالیٰ، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ایبل ہی نہیں بنایا نا اس کا، تو کہاں سے آئے گا ان کو؟ نہ ان کو قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے، نہ پڑھ سکتے، نہ دنیا اور آخرت کی وہ فلاحیں اور وہ درجے ان کو جو ہے نصیب ہو سکتے ہیں۔ اور کہا وہ اودو فی سبیلی، اور جو میرے راستے میں ستائے گئے، وقاتلوا وقتلوا، ان سے لڑا گیا، ان سے لوگ لڑتے ہیں اور یہ مارے جاتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، وقاتلوا وقتلوا، ان سے ان کو لڑا اور ان کو مار دیا، لأکفرن عنہم سیئاتہم، تو میں دور کر دوں گا ان کے گناہ، میں ہٹا دوں گا، مٹا دوں گا، دور کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کو داخل کروں گا ایسے جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کا بدلہ ہے۔ دیکھیے ثواب یعنی بدلہ، کوئی چیز کا بدلہ دینے کو کہتے ہیں، گناہ کا بھی بدلہ ہو سکتا ہے، گناہ کا بھی ثواب ملتا ہے، مگر اس کو زیادہ تر جو ہے نا استعمال نیک کے معاملے میں آتا ہے، بھئی تم ایسا کرو تو تم کو ثواب ملے گا، یعنی اچھا نیکی کی طرف اس کا زیادہ رجحان ہے۔ حالانکہ اگر آپ معنی ڈکشنری کے مطابق دیکھیں گے اس کے ثواب کے، تو ثواب ہے بدلہ، تو جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا پورا پورا بدلہ ہے۔ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثواب، اور اللہ ہی کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ بہترین ثواب کون دے سکتا ہے؟ آپ نے خاندان والوں کے واسطے کرا، تھوڑے دن رہتے خاندان والے بھی گنتے نہیں، آپ نے بچوں کے لیے کیا، ان کو پڑھایا لکھایا، بچے بھاگ جاتے، آپ کو اولڈ ایج روم میں ڈال دیتے، ہے نا؟ کسی کے ساتھ ایک جماعت کے اندر کام کیے، بہت وہ لگا دیتا ہے، آپ دیکھتے ہیں نا ہم مختلف پارٹیوں میں، یہاں پر انہوں نے پوری زندگی، بعد میں لوگ اس کو نکال کے پھینک دیتے، تو یہ بدلہ نہیں چاہنا، بدلہ اللہ کے لیے،
اگر یہ معاملہ بچے پالتے وقت آپ نے یہ سوچا اللہ تیری امانت ہے، تیرے لیے میں پال رہا ہوں، تو یقیناً اس پہ اجر ثواب ہے۔ جماعت میں کام کرتے اللہ کے لیے وہ کام کر رہا ہے، کسی پد کے لیے نہیں کر رہا ہے، اپنی چلانے کے لیے نہیں کر رہا، تو اس کے لیے اجر ثواب اس کے رب کی طرف ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے لوگوں کی چلت پھرت کافروں کی شہروں میں، ملکوں میں۔ تو یہاں کاف آیا، یعنی یغرنک ایک شخص کو کیا گیا، لیکن قرآن کا کئی جگہ قاعدہ ہے، یعنی اسے ہر شخص مراد ہے، یہ ہر شخص کو مخاطب ہو رہی ہے یہ چیز کہ بھئی تم اس دھوکے میں مت پڑو کہ یہ جو کافر اور مشرک ہیں ان کو کیسے اتنے اقتدار ہو رہا ہے، یہ کیسے حکومتوں پہ جا رہے ہیں اور مسلمان بیچارے دب رہے ہیں، حکومتیں ان کے پاس، طاقت ان کے پاس، اور ہم جو ہے خدا کا گن گا رہے ہیں، خدا کے لیے ساری کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ہمیں غلبہ نہیں مل رہا ہے، ہماری کوششیں کامیاب۔ یہ مکہ وہ حالات دیکھیے، وہ مدینہ کے ہیں، غالب ہو رہے تھے وہ لوگ ڈرا رہے تھے، یہ جنگ احد کے بعد کا ہے، تو معلوم ہوا کہ ہم کتنا دب رہے ہیں اور وہ کیسے آگے بڑھ رہے ہیں، ان کی طاقت کیسا بڑھ رہی ہے، اور ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نافرمانوں کو کیوں دے رہا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا؟ متاع قلیل، یہ بہت تھوڑی سی دنیا کی جو ہے متاع قلیل، ثم ماواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آج کتنا بھی بڑا راشٹرپتی ہے، کہاں جائے گا وہ خدا کا نافرمان؟ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ کتنی کی میقات؟ 4 سال کی، 8 سال کی، 10 سال، 12 سال، 50 سال، کتنے سال؟ وہ بھی نہیں کرتے، بہت کم مدت رہتی، اس میں اتنی شان۔ ایک آدمی زندگی میں کھرڑ پتی اروڑ کتنے سال رہتا ہے؟ 50 سال۔ میں نے بتایا نا، ہمارے بزرگ یہاں پر ہیں، باپ دادا سب یہ، تو اب میں نے حساب لگایا کہ بھئی ان کو کب پراپرٹی ملی تو ان کے قبضے میں کتنے دن رہتی؟ 40-50 سال رہتی۔ ہم کو ملی، ہمارے پاس کتنے رہتی ہے؟ 40-50، پھر ہم اپنے بچوں کو دے دیتے، یہ ہو جاتا ہے، اس کو یہ تقسیم کر دیتے، ختم۔ تو اس کے پاس کتنے دن کا اقتدار ہے؟ بڑے سے بڑے آدمی کے پاس بھی کتنے دن کا اقتدار ہوتا ہے؟ تو یہ اس کے چکر میں مت پڑو، یہ جو کامیابی ہے یہ خربوں نہ ختم ہونے والی زندگی کی بات ہے، اس میں اپنے آپ کو تم دھوکہ دے کے غلطی میں مت پڑو، چھوٹی سی دنیا کے چکر میں پڑ کے آخرت کی اگر تم کامیابی کھو رہے ہو تو وہ جو ہے بہت غلط ہے۔ تو دھوکے میں نہ ڈالیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ، لیکن جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کریں، یعنی اپنے رب کا تقوی اختیار کریں، جو لوگ اپنے رب کا تقوی اختیار کریں ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نزلا من عند اللہ، مہمان نوازی تمہارے اللہ کے پاس۔ کیا ہوتا ہے، کوئی آدمی آتے کے ساتھ پہلے کیا کرتے معلوم، کوئی مہمان آتے کے ساتھ اس کو پانی دے دیتے، چائے، بھئی دور سے آئے بھائی، جلدی مہمان نوازی کرنا چاہیے۔ تو نزلا میں مہمان نوازی ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہت غیر معمولی جنتیں ہیں اور ان کے آرام کا سامان ہے۔ الحمدللہ۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ خیر للابرار، بہترین ہے ابرار کے لیے، نیک لوگوں کے لیے۔ وَإِنَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور بے شک وہ لوگ جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے، اہل کتاب میں سے توریت اور انجیل کو ماننے والے تھے، اور وہ ایمان لائے اللہ پر، اور اس چیز پر ایمان لائیں جو کچھ تمہاری طرف اتارا جا رہا ہے، اس پہ بھی ایمان لائے، قرآن مجید پہ، وما انزل الیہم، اور جو ان کی طرف اتارا جا چکا تھا اس پر بھی ایمان لائے، اس قرآن پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، پہلے کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، خاشعین للہ، اللہ کی خشیت اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پہ نہیں بیچ دیتے، یعنی سمجھوتا نہیں کرتے، اللہ کی بات پہ وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، دین پہ ڈٹ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اللہ کی ان آیتوں کو نہیں بیچ سکتے، چھوٹے دنیا کے چھوٹے فائدوں کے لیے ایک دین کی بات کو ہم قربان کر دیں گے کیا؟ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، تو ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بدلہ۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت تیز حساب چکانے والا ہے، جلدی حساب چکانے والا۔ لوگوں کو ایسا دکھتا ہے کب ملے گا صاحب، ہے نا، اتنی دن زندگی ہو گئی، تو ایسا ہے جیسے ہی آپ کا انتقال ہو رہا ہے، انتقال ہوتے وقت ہی معلوم ہو جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں تو جو نیک لوگ ہیں نا ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے۔ ویسے
قبر میں ڈال دیے، قبر میں بھی حساب لیتے ہیں فرشتے، اور وہیں ان کا کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارے لیے جنت ہے۔ نیک لوگوں کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے برزخ کی، بس ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ اور جو نیک لوگ ہیں ان کے الگ، شہید کے الگ مقام ہیں، انبیاء کے الگ مقام ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو کہاں ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام؟ ملے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو وہاں ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، وہ تھے۔ تو اللہ کی کائنات میں بہت بڑے بڑے مرتبے، انبیاء کا تو کیا مقام، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام۔ مگر عام لوگوں کے لیے بھی جو ہے نا وہ کیسا چاہتے ہیں، شہداء کے لیے کتنے زبردست انتظامات ہیں وہاں پر، ایسا قبر میں، اور عام لوگوں کے لیے تو یہ ہے۔ اور اگر جہنم میں جانا ہے تو ابھی سے وہ جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس کے لیے، اور برزخ میں تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ برزخ کے عذاب کے بارے میں آپ پڑھیے، اس کے اندر ہے 3 زندگی ہماری، ایک زندگی یہ، ایک زندگی خبر کی پوری ہے یہاں سے مرنے سے لے کے قیامت تک جانے کی برزخ کی زندگی، پھر انعام کی زندگی۔ تو انسان کو تو جب بھی معلوم ہوگا اللہ کے پاس بہت تیز ہے اللہ تبارک تعالیٰ، وہ تو انتظار کر رہا ہے کہ بس اس کی ہم سمجھتے ہیں وہ مر گیا نہیں، اس کو انعام مل گیا۔ ایک آدمی جہاد کرتے کرتے شہید ہو گیا، کامیاب ہو گیا ہے نا، اس کی زندگی کلمے پہ ختم ہو گئی، نیکی پہ ختم ہو گئی، اچھے کاموں میں لگ گئی، کامیاب ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے لوگوں جو ایمان لائے صبر کرو، جمے رہو، اپنے موقف سے مت ہٹو۔ لوگ آ جائیں گے تم نہیں کر سکتے اس پہ عمل، یہ شریعت پہ تم نہیں چل سکتے، تم اللہ کے رسول کے احکام پہ نہیں چل سکتے، اللہ کے احکام پہ نہیں چل سکتے، تم فلاں کر سکتے، تمہارے کو ہر جگہ سے روکا جائے، آپ ڈٹ کے رہیے، غلبہ آپ کا ہی ہے، یہ دین پورا کا پورا اللہ کا ہونے والا ہے۔ آج پھر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق پہلے دین آیا، اور اس کے بعد جو ہے نا خلافت آئی، اور اس کے بعد زور زبردستی کا راج۔ اب جو کچھ ہونے والا ہے دنیا میں یہ ہے کہ اب اللہ کے احکام پوری دنیا کے اندر جاری و ساری ہونے والے ہیں، یہ خوشخبری بھی ہمارے لیے، تو تم جمے رہو۔ جو لوگ اس میں تھوڑے تھوڑے رہیں گے، اب دیکھیے پہلے میں دیکھتا تھا یہ کام کرتے ہم تو بہت کم لوگ آتے تھے، بہت کم لوگ سنتے تھے، بہت کم لوگ قرآن۔ آج میں دیکھ رہا ہوں اللہ اکبر، کیا کتنا اس کے اندر آپ کے میڈیا میں آ گیا ہے۔ عربی آپ سیکھ سکتے ہیں، عربی کی ڈکشنری ہے، ابھی ودین سیکنڈ آپ ہر لفظ کا میننگ معلوم کر سکتے، آپ ہر چیز کا فتویٰ، کوئی بھی، چاہے وہ دیوبند کا ہے، نہیں مصر کا فتویٰ چاہیے آپ کو یا کہیں اور کا، وہ پورا آپ کو آپ خالی ہاتھ دبائیے ہی فون پہ آپ کو سب اویلیبل ہے، شریعہ کونسل سب، ایسا نہیں کہ آپ کو کوئی چیز اب نہیں معلوم ہے، آپ کو ہر چیز اس کی میننگ معلوم ہو جائیں گے، کیسے عمل کرنا معلوم ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اویلیبل ہیں۔ دوسرا وصابروا، وصبروا، اصبروا ہے یہ، صابروا کے معنی میں دوسروں کے مقابلے میں دکھانا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ باطل پرست تنظیموں کو دیکھو، خود بھارت میں دیکھو کہ انہوں نے کیسا کیا، کتنی مصیبت کی زندگی تھی، ان کو کچھ نہیں ملتا تھا، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، مگر انہوں نے ڈٹ کے کام کیا تھا، جو حکومت تک پہنچ گئے۔ اب تمہارا مقابلہ تو کیسا ہونا چاہیے، تمہارا علم تو ان کے مقابلے میں کیسا ہونا چاہیے، تم کو اللہ کی کتاب کو کیسا پڑھنا چاہیے، تم کو اللہ کے احکام کو جاری و ساری کرنے کی کیسی پلاننگ کرنی چاہیے۔ اب اس کے آگے ہے صابروا ہے یہ پہلی شروع تو، کہ تم ان کے مقابلے میں زیادہ صبر سے کام لو، زیادہ ڈٹے رہو۔ وہ ان کو تو دنیا میں کچھ نہیں ملنے والا ہے، کہ ان کو جنت ملنے والی ہے، کہ اللہ ان سے راضی ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہو کے وہ اتنی قربانیاں دے رہے ہیں اور تم کو سب کچھ مل گیا، کچھ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ رابطو یعنی تیاری کرو، پالیسی پروگرام کے ساتھ کام کرو۔ دشمن آ رہا ہے تو اس میں ہے کہ بھئی تلواریں تیار رکھو، اب آج کی اس میں ٹینک تیار کرو، اگر کوئی ملک ہے تمہارا تو، نہیں ہے تو اپنے کانسٹیٹیوشن میں جو حقوق ہے اس کی حفاظت کرو، مضبوطی، اور ہمیشہ تیار رہو اللہ کی راہ میں نکلنے۔ ایسا رہنا تمہارا بیگ بندھا ہوا ہے، جانا ہے آپ کو، تو آپ یہ سمجھیں کہ میں تو اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں، تو آپ تیار رہیں کسی میٹنگ میں جانے کے لیے، کوئی اچھے کام میں جانے کے لیے، خیر کے کام میں جانے کے لیے، اس کو کہتے ہیں رابطہ۔ اور اوپر بھی جو بتایا گیا نا زمین و آسمان کی پیدائش، وہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہا ہے کوئی بھی کام منصوبے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آپ کا کوئی منصوبہ ہی نہیں ہے، سال کا ذاتی منصوبہ نہیں ہے، ایک سال میں بس صبح ہو رہی ہے شام ہو رہی، نہیں، آپ کے پاس طے ہونا چاہیے میں جنوری میں یہ کام کروں گا، میں فروری میں یہ کام کروں گا۔ تو دنیا میں جتنے لوگ ایسا کام کر رہے ہیں نا منصوبہ بند طریقے سے، وہ کامیاب ہے۔ کمپنی کا منصوبہ، دکان کا منصوبہ، میں آج یہ دکان لگا رہا ہوں، اگلا کام ڈالنا ہے مجھے دکان، یہ جماعت اسلامی ہند نے بہت پہلے اپنے ارکان اور کارکناؤں کو دیا، اس کے لیے رجسٹر بنا کے دیا، اس نے کہا کہ پلاننگ، آپ بچوں کے لیے کیا کریں گے، اپنے گھر کے لیے کیا کریں گے، اپنی صحت کے لیے کیا کریں گے، یہ سب پلان، نہ تو بار بار بیمار ہو رہے ہیں، کیا تھا میرے کو بخار آیا تھا، میرے کو چکر آئی تھی، ایسا کیسا ہو سکتا ہے مجھے بتائیے، اللہ نے بہت اچھا جسم دیا ہے نا،
کسی کے بارے میں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ صاحب بار بار وہ بیمار ہو رہے ہیں، کچھ لوگ تو بار بار ایسا ہو گیا میرے سر میں درد ہو گیا، فلاں ہو گیا. اس کا علاج کرانا چاہیے، ڈاکٹروں سے مشورے کرنا چاہیے، علم سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ہے نا. چاہے صحت کا معاملہ ہو، علم کا معاملہ ہو، پیسوں کا معاملہ ہو، خاندان اور رشتوں کا معاملہ ہو، یہ سب کی پلاننگ ہو، اور کہیں اس میں گڑبڑ ہو رہی ہے تو اس کو درست کرائیے. اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہوگا، آپ کے پاس پیسہ، اس میں مولانا نے بہت لکھا ہے تدبر قرآن میں، امین احسن اصلاحی صاحب نے بہت لکھا ہے. اس نے کہا ہے تمہارے پاس بہت دولت ہونا پڑے گا، دنیا کی نعمت تم مقابلہ ہی نہیں کر سکتے اس کے بغیر، ہے نا. آپ پوچھئے نا الیکشن میں کتنے پیسے لگ رہے ہیں، آپ بولیں گے نہیں ہم کو کیا کرنا ہے، میں تو یہاں بیٹھتا ہوں، تو بیٹھیے. وہ اور دباتے اور ختم کر دیتے. غریب کا کوئی بھی چارے وہ نہیں ہے. تو طاقت حاصل کرنا ہمیشہ ہر پہلو کی طاقت، صحت کی طاقت، علم کی طاقت، دولت کی طاقت، رشتوں کی طاقت، کانٹیکٹس کی طاقت، یہ سب تمہاری جو ہے بڑھتے رہنا چاہیے. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تم فلاح پا جاؤ. شاید، مگر شاید ایسا نہیں ہے کہ معلوم نہیں ہوتا ہے، ایک کہنے کا انداز ہے. مطلب یہ ہے کہ تم اگر اللہ سے ایسا ڈرتے ہوئے یہ سارے کام کرو گے تو تم جو ہے اس میں فلاح پاؤ گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.